أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات رمضان کریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، آج یعنی ہم یہ ٹرانسمیشن لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں. 22 رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن ہے، لیکن آج کی شب جو ہے وہ 23ویں شب ہوگی. اس حساب سے آج بھی ممکنہ طور پہ شب قدر ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آخری عشرے کی تاخراتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنے کی ہدایت کی گئی ہے. بہرحال ناظرین، ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے قاری ممتاز قادری صاحب نے جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. ہم انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت پیش کی. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں قاری ممتاز قادری نے سورۃ القدر کی تلاوت پیش کی. میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین، شب قدر جو کہ 1000 سال کی عبادت، 1000 مہینوں کی عبادت کا جو ثواب ہے وہ ہمیں ایک رات میں مل جاتا ہے.
کچھ روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت غمگین تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں کم ہوا کرتی ہیں. اس سے قبل ہم جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جو قصص الانبیاء جن انبیاء اکرام کا ذکر آتا ہے اس میں کہیں عمریں 1000 سال ہیں, کہیں 960 سال ہیں, کہیں 940 سال ہیں, یعنی بہت طویل العمر آباء و اجداد ہمارے ہوا کرتے تھے, یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں, جبکہ اب اوسط ایج کم سے کم ہوتی جا رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے, اور کم و بیش ان کی امت کی ایوریج ایج بھی 55 سے لے کے 60-65 تک ہے. تو اس قلیل عمر میں دوسری امتوں کی عبادت کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تحفہ دینا تھا اپنے محبوب کو, تو شب قدر کی صورت میں یہ مسلمانوں کو ایک تحفہ دیا گیا کہ وہ ایک رات عبادت کریں, 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب پائیں. ایک عمر میں انسان کو کئی شب قدر اگر اللہ تعالیٰ عنایت فرما دیتا ہے اس کو ہوش و حواس میں, اس کی صحت کے دوران, تو پھر یہ شب قدر مس نہیں کرنی چاہیے. ایک کی جگہ 5 راتوں میں بھی اگر آپ کو عبادت کرنی پڑ جائے تو برا سودا نہیں ہے. آپ ہر طاق رات میں عبادت کریں, بلکہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ طاق راتیں بھی چھوڑیں, آپ آخری عشاء کی تمام راتوں میں عبادت کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ طاق رات سعودی عرب کے حوالے سے ہو, ان کا روزہ تم سے ایک دن آگے چل رہا ہے, ان کی طاق راتیں تم سے ایک دن آگے ہیں. پھر قرآن عربی میں نازل ہوا, ساری چیزیں تو ہم سعودی عرب کے حساب سے کرتے ہیں, خانہ کعبہ کے حساب سے کرتے ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ بڑا سوال ہے کہ یہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ شب قدر ہمارے حساب سے دے گا, ہماری چاند کے لحاظ سے, یا سعودیہ کے چاند کے لحاظ سے؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ 10 کے 10 دن جو ہیں وہ آپ 10 کی 10 راتیں جو آخری عشرے کی, وہ خاص طور پہ شب جائزہ جو کہ چاند رات ہوتی ہے اس پہ تو خاص خیال رکھا کریں. یہ نہیں ہو کہ بس شیطان جیسے آزاد ہوا تو پھر آپ بھی بالکل آزاد ہو جائیں اور بالکل ہر چیز سے ہی آزاد ہو جائیں. بہرحال ناظرین, پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت مہمان گرامی آج بھی موجود ہیں. میرے پہلے مہمان عالم دین ہیں, شیخ الحدیث و تفسیر ہیں, بہت خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں, فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کرتے ہیں, مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سر. بہت بہت شکریہ سر, تشریف لائے. آپ کا بھی شکریہ. تھینک یو. ناظرین, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں, بہت زبردست نعت خواں, ثنا خواں ہیں, ایوارڈ یافتہ ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن سے ایک عرصے سے, کئی دہائیوں سے ان کا تعلق ہے. شجاعت رئیس قدیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. قبلہ خیریت سے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ سر, تشریف لائے. اور ناظرین, آج ہمارے ساتھ ہمارے ایک چینل کی ہوسٹ بھی ہیں, اس کے علاوہ اسلامک پروگرامز بھی کرتی ہیں مختلف, آپ نے ان کو دوسرے چینلز پہ بھی دیکھا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ صحت کا پروگرام کرتی ہیں, اس لیے کہ بائی پروفیشن جو ہے نا یہ ہومیو ڈاکٹر بھی ہیں, ہربلسٹ بھی ہیں, تو بہت ساری ان کی خصوصیات ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعدیہ معین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر سعدیہ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ, دعائیں. بہت شکریہ, تشریف لائیں. شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے. اور ناظرین, قاری ممتاز ہمارے ساتھ موجود. مفتی صاحب سے آغاز کرتے ہیں. سر, طاق راتوں کا ذکر ہے اور آخری عشرے کی طاق راتوں کا ذکر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ سعودی عرب کے چاند کے حساب سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتے بھیجتا ہے زمین پہ, یا ہماری چاند کے لحاظ سے بھیجتا ہے؟ اور اگر دونوں ایسا تو نہیں ممکن ہے کہ ان کی چاند کے لحاظ سے نہ بھیجے اور ہماری چاند کے لحاظ سے بھیج دے. اگر دونوں چاند کے لحاظ سے بھیجتا ہے تو پھر تو آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے. کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ والشکر للہ, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہم 22ویں روزے کو پورا کرنے کی طرف رواں دواں ہیں ہم, اور الحمدللہ آج جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آج انشاءاللہ 23ویں شب ہمیں نصیب ہو سکتی ہے انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب, جہاں تک تعلق طاق راتوں کا ہے, قرآن مجید فرقان حمید میں باقاعدگی کے ساتھ ایک پوری سورت کو اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورتی اور شائستگی کے ساتھ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر امت پر ایک بہت بڑا احسان عظیم فرمایا. جہاں قرآن مجید فرقان حمید ان راتوں کی گواہی دینے میں آگے ہے, وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی اس راتوں کے متعلق آگاہی دے رہا ہے
کہ قرآن مجید نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں عطا فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم یہ دیکھیں کہ سعودیہ عرب کے حوالے سے طاقراتوں کو دیکھیں اور جو ہمارے پاکستان یا دیگر ممالک میں جو رمضان مبارک کے حوالے سے طاقراتیں پڑتی ہیں تو یہ ایک جغرافیاتی ایک میٹر ہے، اور اس پر یقیناً اگر ہم بات کریں تو اس تھوڑے سے وقت میں جو ہے گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس جغرافیاتی معاملات کو سیٹسفائی کریں۔ ٹھیک، اب جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں جس حوالے سے جو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل ہے وہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے، ہمیں آگاہی کرتی ہے۔ رویت تو علاقے کی رویت علاقے کی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رویت کے حوالے سے فرمایا کہ جو رویت فیصلہ کرے گی اسی پر آپ نے عمل درآمد کرنا ہے۔ سر لیکن کیا پوری کائنات میں ایک دن یا ایک رات شب قدر ہوتی ہے، یا یہ شب قدر کائنات کے مختلف حصوں کے لحاظ سے الگ الگ؟ نہیں، یہ مختلف سوال ہے نا سر میرا، یہ زمینی جو معاملات ہیں یہ مختلف ذرائع سے اپنے اپنے کا۔ اب اگر ہم اپنی رویت ہلال کمیٹی کا اعتبار نہ کریں اور ہم سعودیہ کے ساتھ چلنے لگ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ ہم اپنی رویت جس پر ہمارے علماء ہیں، جن پر ہمارا اعتبار ہے اور پورے ایک ملک کا اعتبار ہے، اعتماد ہے، ان کے اعتماد کو پھر اب ٹھیس کرتے ہوئے آگے نکل جائیں گے۔ سلطنت اسلامیہ ہوتی جی جیسے کہ ماضی میں تھی، اور سلطنت اسلامیہ کئی بر اعظموں پہ اگر پھیلی بھی ہو تو رویت تو پھر اس کے دارالخلافہ کی ہوگی نا۔ ہاں، جو رویت اس وقت کو اگر دیکھیں گے ہم تو پھر ہمیں ڈاکٹر صاحب ہمیں اس وقت میں جانا پڑے گا۔ نہیں، میں آپ سے ویسے کہہ رہا لیکن ہوں موجودہ دور میں سلطنت عثمانیہ کی بات کروں جی یا دور خلافت کی بات کروں، حضرت عمر کے زمانے کی بات کروں، مختلف بر اعظموں میں پھیلتے جا رہی تھی نا۔ ہاں دیکھیں نبی کریم سلطنت اسلامیہ بڑھ رہی تھی، جی جی تو اس صورت میں اگر ایک مملکت اسلامیہ ہو جو اسلامی مملکت کا تصور ہے، اس صورت میں کیا رویت وہ مانی جائے گی جہاں اس کا دارالخلافہ ہوگا؟ نہیں، اس رویت کا اعتبار اپنے ممالک سے کیا جائے گا، پوری امت کے لیے ایک رویت کافی نہیں رہے گی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو حضور علیہ السلام نے اس سے شہادت لی کہ آپ وہاں جا تو رہے ہو لیکن دین اور اسلام کے معاملات کو کیسے حل کرو گے؟ تو صحابی رسول نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ کی ذات کو دیکھوں گا، قرآن کو دیکھوں گا۔ حضور نے فرمایا ضرور ہے قرآن کے اندر اس مسئلے کا حل نظر آئے، تو صحابی رسول نے عرض کیا پھر میں آپ کی ذات کو دیکھوں گا، میں آپ کی ذات میں جو فرامین ہمیں نظر آئیں گے۔ تو حضور نے فرمایا اگر اس میرے فرامین میں بھی اگر اس مسئلے کا حل نہ دیکھو پھر تو آپ نے فرمایا پھر میں اجتہاد کروں گا، تو ذہن سے فیصلے کروں گا، میں قیاس آرائی کروں گا پھر۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ حضور خوش ہوئے اور میرے سینے پہ ہاتھ مارا، اے اللہ میں اپنے صحابی کے اس اعتقاد سے میں خوش ہوا ہوں کہ میرے صحابی کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے وہ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے گا۔ تو آج کے جو معاملات ہیں، سابقہ ادوار میں جو معاملات ہوئے، آج کے اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ جو ہمارے ممالک میں، ہمارے ملک میں جو فیصلہ ہمارے علماء حق جو فیصلہ دیں گے ہم اسی کو فالو کریں گے، اور اسی کے مطابق ہم نے رمضان سے متعلق جو طاقراتیں ہیں ہم نے وہی فالو کر دی ہیں، اسی طریقے سے ہم نے عید الفطر ادا کر دی ہے۔ تو موجودہ جو رویت ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ شہاد رئیس قدری صاحب کیا کہتے ہیں سر طاقراتوں کے حوالے سے فرما دیجیے گا۔ آج آخری عشرے کی دوسری طاقرات ہے اور آخری عشرہ ہے، جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ، اس سے بڑھ کے اور کوئی بات ہونی سے اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ نے مطلب ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور مجھ سمیت سب کو جو ہے دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرمائے۔ کیا فرمائیں گے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے آپ کو بیان کیا رویت ہلال کے حوالے سے، تو طاقرات ایکسپیکٹڈ ہے آج، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پر، آپ کی نیت کس قدر اللہ اور رسول کے قریب ہے۔ ہر رات آپ کی جو ہے نا وہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ اگر آپ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں
اور یہ وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا، برکتوں والا، رحمتوں والا. اس کا تو ہر لمحہ جو ہے نا وہ برکت سمیٹے ہوئے اپنے دامن میں. اور طاق رات کی جو اہمیت ہے وہ بہت طویل ہے، کیونکہ یہ 2-4 منٹ میں اس کو ہم سمیٹ نہیں سکتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر رات جاگ کر گزاری ہے. ہر رات شب قدر ہوتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. لیکن یہ ہم گناہ گاروں کے لیے یہ بخشش کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا کہ گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے. ان طاق راتوں میں جہنم سے نجات ہوتی ہے. اور رمضان شریف کا مہینہ ہی ایسا ہے کہ جب چاند دکھتا ہے تو شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے زنجیروں سے، اور مومنوں کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے. اور ان گنت، دیکھیے کروڑوں لاکھوں میں ایک گنتی آپ کو بتاؤں ایسا نہیں ہے. اللہ کی ذات بے شمار گناہ گاروں کو بخشش کا اندیا دیتی ہے. اور اس رات میں ہمیں عبادت کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے. اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے رکھ کر مثال ہم پیش کریں، ایک کہ دوسرا ہم سے سیکھے. ہم جو کچھ بھی عمل کریں وہ اس بات کو مد نظر رکھ کر کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس کی ذات دیکھ رہی ہے. بے شک بے شک. اللہ رب العالمین ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت آپ کی نوٹنگ کر رہا ہے. اور جیسے ہم دیکھیے میڈیا میں آپ پلاننگ کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ پروگرام کرنا ہے، جیسے ہماری نشریات افطار کی چل رہی ہے، پلاننگ ہوگی نا کہ جی قرأت ہوگی، اس کے بعد بیان ہوگا، پھر نعت ہوگی، پھر اس کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کائنات کو بنایا تو سب چیزیں پلان کر کے بنی ہوئی ہیں. سب چیزیں، وہ انسان کی طبیعت بھی اسی طرف مائل ہوتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ٹھیک. اور یہ سب سے بڑا اس کا مرتبہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ پیش کرے اپنے رب کی بارگاہ میں کہ میں ایک گناہ گار بندہ ہوں. کبھی تکبر نہیں کرے، کبھی تکبر نہ کرے. کہتے ہیں کہ کبھی مشکل پریشانی میں اگر انسان پھنس جائے تو اس کو استغفار سے مدد لینی چاہیے. سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے تو آپ بڑی سے بڑی پریشانیوں سے، مشکلات سے نکل جاتے ہیں. ایک تھوڑا سا لوگ ٹوٹکے بتاتے ہیں اور وظیفے بتاتے ہیں. میں سب سے اچھا وظیفہ بتا دوں کہ آپ باوضو رہیں، آپ کے لیے رزق کی تنگی بھی نہیں ہوگی اور آپ کے لیے دنیا بھی کہتے ہیں یا اللہ اگر پڑھتے رہیں، اللہ بھی پڑھتا رہے، ورد کرتے رہیں، لیکن اللہ کو یاد کرنا ہی بہت ہے. اللہ کا نام جلالی ہے تو درود شریف بھی ضروری ہے. درود شریف بھی پڑھیں. بالکل بالکل. اچھا آپ سے سر، مفتی صاحب آپ کی طرف آئیں گے، لیکن ابھی میں شجاعت رئیس قدری صاحب سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. چلو دیا نبی کی جانب، چلو دیا نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر چلو دیار نبی کی جانب. یہی اساس عمل ہے میری، اسی
بنی ہے میری، یہی اساس عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، اور سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سنا سنا کر سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سنا سنا کر چلو دیار نبی کی جانب، میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطائیں میری چھپا چھپا کر، مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطائیں میری چھپا چھپا کر، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، اور بہار لوٹیں گے ہم کرم کے، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا اللہ بہت شکریہ عاشورات رئیس قدری صاحب، بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے یہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین، یہ کلام بینک الفلاح کے تعاون سے پیش کیا گیا۔ بہرحال یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہیں نہ جائیے گا، ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان کریم۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ناز خواں ثنا خواں ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، شجاعت رئیس قدری صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعدیہ معین صاحبہ، ہماری بہت اچھی اینکر ہیں، ہوسٹ ہیں، ہربلسٹ ہیں، ہومیو ڈاکٹر ہیں، اور مختلف چینلز پہ بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا۔ تو اب ان سے بھی گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ رمضان المبارک کیسے ان کے گزر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ قاری ممتاز قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو رمضان تو ویسے تو الوداع رمضان ہے، لیکن پھر بھی مبارکباد ہمارا فرض ہے، پورے رمضان ہم دیتے ہیں، اس لیے جی بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ تو کیسے گزر رہے ہیں رمضان المبارک، یہ بتائیں۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، جو پروگرامس تھے وہ تو ریکارڈ کروا دیے تھے، لیکن یہ کہ الحمدللہ جو یہ پروگرامس کے بعد گھر میں ہے روٹین سارا، اور رمضان گھر کی حساب سے اچھی گزر رہے، رات کو عبادت اور دن میں روزے۔ ماشاء اللہ، افطار خود بناتی ہیں آپ؟ جی بالکل خود بناتی ہوں، بالکل خود بناتی ہوں۔ ایکچولی میرے ہسبینڈ کو جو کسی اور کے ہاتھ کا سمجھ نہیں آتا، مجھے خود بھی نہیں آتا، تو میں اپنے ہاتھ کا کھانا کھا کے زیادہ خوش رہتی ہوں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، سب کچھ آپ کے ہسبینڈ کو کسی اور کے ہاتھ کا پسند بھی نہیں آتا، اور آپ آنا بھی نہیں چاہیے، بالکل صحیح بات ہے، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی کسی اور کے ہاتھ کا پسند آ گیا۔ صحیح بات ہے۔ تو ویسے یہ بتائیں گے، اور باقی کیا کہتے ہیں آپ کی جو
ہومیو ڈاکٹر اور ہربلسٹ کی جو مصروفیات ہیں وہ کیسی چل رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے اس وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک چلیے. اب رمضان میں تھوڑا سا روٹین چینج ہو جاتا ہے, اوور آل سارا روٹین چینج ہو جاتا ہے, تو ابھی ذرا ہاں کم ہے. اور دوسرے کہ اس وقت جو ہے رمضان المبارک کی عبادات پہ اور خاص کر روزوں پہ زیادہ توجہ ہے, اور گھر پہ, تاکہ جو ہے یہ جو بابرکت مہینے کی برکات ہے وہ پراپر حاصل کر سکے انسان. کیا فرق پڑتا ہے جسم پہ, کیا فرق پڑتا ہے روزے کے دوران؟ کیا اصل میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ میڈیکل کی چیزوں کو سمجھتی ہیں, ہومیو ڈاکٹر بھی ہیں, آپ کیا ہومیوپیتھی کیا کہتی ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو بنی انسان کی صحت کے لیے ضروری تھی وہ فرض قرار دی, کیونکہ ہم سال کے 365 دن دن رات دن میں 3 سے 4 بار کھاتے ہیں, تو ہمارا جو کنٹینیو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے کنٹینیو جو ہے وہ ورکنگ میں رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف 1 مہینے کے روزے فرض کیے, اس لیے کہ 30 ڈیز ہمارا جو نظام اعظم ہے وہ فاسٹنگ سے رہتا ہے, روزے میں ہوتے ہیں ہم, کیونکہ قدرتی طور پہ کہ دیکھیے جب ہم فاسٹنگ میں ہوتے ہیں اور جو جراثیم ہمارے باڈی کو بیمار کرتے ہیں, اور جب وہ ان جراثیموں کو کوئی کھانا نہیں ملتا, تو اس کے بعد جب جتنی دیر ہم فاسٹنگ میں رہتے ہیں تو وہ ان کو کل کرتے ہیں, جو ہمارے ڈائجسٹو انزائمز ہوتے ہیں. جی, غذا کی ضرورت جو ہے نا وہ ہمارے جراثیم کو ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی, تو ان کو جو ہے وہ ہمارے فاسٹنگ میں کل ہوتے ہیں. جی جی, اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ کے ہمارے لیے ایک فاسٹنگ ڈیفینیٹلی. تو دیکھیں روزے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ہر امت پہ فرض کیے, ٹھیک ہے نا. سن 2 ہجری سن 3 ہجری سے فرضیت کا حکم ہے, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم 1400 ہجری کی طرف چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز ہر امت کے نبی کے لیے جو نا ہاں جی ہر نبی کی امت کے لیے فرض کر دی کہ اس میں اس کی صحت چھپی ہوئی. تو جتنی دیر ہم فاسٹنگ میں رہتے ہیں, جو لوگ رکھ سکتے ہیں, جن کو کوئی شرعی عذر نہیں ہے, کوئی بیمار نہیں ہے, وہ جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے روزے رکھیں. ایک روحانی فائدہ ہے کہ آپ کے جو گناہ کے جراثیم ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی اصل میں انسان میں پرہیزگاری اور تقویٰ بھی ہوتا ہے نا. جسم کے جراثیم تو انسان اینٹی بائیوٹک سے مار لیتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے, لیکن گناہوں کے جراثیم کی کوئی روح کے جراثیم اس کا جو اینٹی بائیوٹک ہے نا وہ آپ کے روزے تزکیہ نفس ہے. بالکل ایسی, کیونکہ جب ہم ظاہر سی بات ہے ہمیں پتہ ہے کہ پروردگار ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہوتا, نہ ہم چھپ کے کھاتے ہیں نہ کوئی پانی پیتے ہیں, کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے, سو اخلاص سے رکھا ہے, ہاں تقویٰ سے رکھا ہے, تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے اندر وہ جذبات پیدا کرتا ہے. کھا سکتا ہے, کسی کو باہر کو نہیں پتہ چلے گا, گھر والوں سے چھپ کے کھانا چاہے تو گھر والوں سے چھپ کے کھا سکتا ہے, واش روم تو انسان اکیلا جاتا ہے, وہاں وہ پانی پی سکتا ہے, کچھ کر سکتا ہے, لیکن یہ اللہ کا صرف وضو بھی احتیاط سے کرتا ہے. آپ کو ہر جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے نا, دنیا تو نہیں دیکھ رہی آپ کو. بالکل ایسی ہے, تو یہ بڑی بات ہے, اور اسی لیے یعنی روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ ہی روزے کا اجر دے گا, یہ بڑی بات ہے. مفتی صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے رمضان المبارک کے حوالے سے؟ بس ڈاکٹر صاحب میں یہی کہوں گا کہ جو اللہ نے ہمیں زندگی میں پھر تحدیث نعمت کے طور پر ماہ رمضان کی جو طاق راتیں اللہ نے ہماری مقدر فرمائی ہے, ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کر دی ہے, جتنے ایام ہمارے گزر چکے ہیں بنسبت ان راتوں کے ہمیں بہت زیادہ گریہ زاری کے ساتھ رات گزارنی چاہیے. اور بالخصوص یہ طاق راتیں جو آ رہی ہیں, خدا را اس کو اگر ہم بستر کو ترک کر کر اور مصلی کو اپنائیں گے, مصلی کو اپنا ٹائم دیں گے, تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اللہ ہمیں طاق راتوں میں سے کوئی نہ کوئی رات ہمیں عنایت فرمائے گا. اور طاق راتیں جو ہیں تک حضور علیہ السلام کا فرمان ہے, تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من اواخر من العشر الاواخر من رمضان, کہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں کو تلاش کرو, ڈھونڈو. اب ڈھونڈنے سے مراد کیا ہے؟ ڈھونڈنے سے مراد جہاں انسان کو رات جانگنے میں, ذکر و اذکار میں, تلاوت میں, مصلی پر اس کو اس کی دل جمی ہو, اس کو یکسوئی حاصل ہو, روحانیت ملے, سمجھ لیں کہ اللہ نے میرے لیے یہ رات طاق رات بنائی ہے. بڑی سی بہت سی نشانیاں ہیں, پرسکون رات ہوتی ہے, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں, درخت سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, چرند پرند جو ہے نا وہ بہت ہی سکون میں ہوتے ہیں, بے چین نہیں ہوتے. یعنی اس رات میں سکون بھی بہت ہے, مسحور کن رات ہوتی ہے, اور قدر یہ ٹھنڈی رات ہوتی ہے, باقی سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے جو ہم سنتے ہیں بزرگوں سے. کیا بات ہے, کیا کہنے. سر بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ تشریف لائے. شجاعت رئیس قدری صاحب, آپ تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعدیہ کنٹینیو کریں گی. شجاعت رئیس قدری صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ہدیانات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں, اسی کے ساتھ پھر ہم بریک پہ جائیں گے. رسول اللہ
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک فرمائش تھی صبا اکبر آبادی صاحب کی نعت کی، تو وہ پیش کر رہا ہوں جی، ان کی بھی فرمائش اور دوستوں کی بھی پڑھا جاتا ہے۔ حبیب رب العلا محمد شفیع روزے جزا محمد، حبیب رب العلا محمد شفیع روزے جزا محمد، نگاہ کا مدام محمد، خیال کا آسرا محمد، خیال کا آسرا محمد۔